سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 22 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ آج کیا من وہ شرح اللہ کھول دیا اللہ نے صدرہ جس کے سینے کو للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا پس یہی ہے علی نور من ربی اپنے رب کے نور پر قائم، فویل پس عذاب ہے للقاسیتی قلوبہم ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے من ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے بجائے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی ابتدا میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے احکام اسلام قبول کرنے کی پوری استعداد انہیں عطا فرما دی۔ اسلام کی بات سنتے ہیں خوشی ہوتی ہے، اسلام کی بات سنتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں، اسلام کی بات سننے کے لیے شوق سے بیٹھتے ہیں، اسلام کی بات چلتی ہے تو توجہ پوری رکھتے ہیں، اور اسلام کی بات آتی ہے تو پورے دھیان سے اس بات پر اپنی توجہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ خوش بخت ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور دوسری بات، اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اس فطرت کو صحیح اور سالم رکھا، غلط رویوں سے غلط روشوں سے اپنی اس فطرت کو تباہ و برباد نہیں کیا۔ اب اللہ نے ہمیں کس فطرت پر پیدا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، اللہ نے ہر آنے والے بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں فطرت اسلام دے کر بیچتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے رویے، ہمارے ماں باپ کے رویے یا ہمیں یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا مشرک بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام پر بھیجا ہے۔ بکری کے بچے کو اللہ نے فطرت دے کر بھیجی کہ تو نے گھاس کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا، اور شیر کے بچے کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، وہ آتے ہی گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا۔ یہ فطرت ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب جس نے اپنی اس فطرت کو صحیح سالم رکھا، اپنے غلط رویوں سے اپنی غلط روشوں سے اس کو برباد نہیں کیا، اور احکام اسلام کو قبول کرنے کی پوری استعداد اللہ نے اس کو عطا کر دی، یہ وہ خوش بخت انسان ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم آپ دیکھتے ہیں لوگ محافل دینی میں بیٹھ کر بھی پیچھے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہیں دین کی بات پسند نہیں ہے، انہیں وہ چٹکلے پسند ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا خطیب جو لطائف زیادہ سنائے، جو ہنسی اور مذاق کی باتیں زیادہ کرے، لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ یہ چٹکلے بہت سناتا ہے، اور جو حق بات سنا رہا تھا اس کو قبول نہیں کرتے۔ جو اسلام کی بات کرتا ہے وہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو
شرع کے لیے نہیں کیا، اسلام کی شرع کے، یعنی اس کا سینہ نہیں کھولا۔ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھولتا ہے پھر وہ ہر دینی بات توجہ سے سنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ اپنے رب کے نور پر قائم ہے۔ اب اپنے رب کے نور پر قائم ہے، اس نور سے مراد کیا ہے کہ وہ کون سا نور ہے جس پر قائم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ باہر کی کائنات اور انسان کے اندر کی جو کائنات ہے، باہر کی کائنات اور اندر کی کائنات دونوں کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی جو نشانیاں رکھی ہیں نا، وہ باہر اور اندر کی کائنات پر توجہ دے کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے نور پر قائم رہنا۔ گلاب کا پھول دیکھ کر یہ نہیں کہتا یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہتا یہ کتنا حسین ہے، یہ نہیں کہتا اس کی خوشبو میں کتنی خنکی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت مالک ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ وہ کائنات کے مطالعہ کرتا ہے اور کائنات کے مطالعہ سے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے نظام باطن کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ رب کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہماری سائنس نے بہت ترقی کی تو کہتے ہیں جی آخری پمپ جو پانی کھینچنے کے لیے بنا ہے یہ 500 فٹ تک پانی کھینچ سکتا ہے، 500 فٹ تک پانی کھینچ سکتا ہے۔ اور آپ نے کبھی مطالعہ کیا اللہ نے آپ کے اندر جو نظام بچھایا ہے، یہ نظام کچھ نے کہا 5000 اور کچھ نے کہا 15000 فٹ کا نظام ہے، جہاں ایک ایک خون کا قطرہ پہنچ رہا ہے۔ اور چھوٹا سا جگر ہے جو سب کو پہنچا رہا ہے، کوئی بہت بڑا پمپ نہیں آپ کے اندر لگا ہوا، ایک چھوٹا سا نظام ہے رب کا، اور اس نظام کے اندر کتنی ہمیں دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو باہر اور اندر کی کائنات کا مطالعہ اسے اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے ولایت کہاں سے لی؟ آپ نے فرمایا میں نے کتے سے لی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا بس کتے سے 2 باتیں سیکھ لی ہیں، ایک وہ رات کو سوتا نہیں ہے، اور دوسرا اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں بس 2 کام میں نے بھی شروع کر لیے، رات کو سوتا نہیں ہوں، اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرنی، اللہ نے مجھے ولایت دے دی۔ تو باہر کی کائنات سے بھی مطالعہ کرتا ہے اور اندر کی کائنات کا مطالعہ کر کے بھی وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے نور۔ اور پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کے چہرے کو خوبصورت دیکھ کر، حسین دیکھ کر، سفید دیکھ کر، سرخی مائل دیکھ کر کہتے ہیں اس کے چہرے پر بڑا نور ہے۔ یاد رکھنا یہ معیار نور نہیں ہے۔ یہ بات میری ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا، یہ معیار نور نہیں ہے۔ کسی کے چہرے کا حسن یہ معیار نور نہیں ہے۔ نور کیا ہے کہ چہرہ دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، اس کی سیرت اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو سن کر آپ کے دل میں رقت پیدا ہو، اور اس کی عبادات اور اطاعت کو دیکھ کر آپ کے اندر اللہ کی عبادت اور اطاعت کی امنگ پیدا ہو۔ یہ ہے اصل حقیقی نور۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر ابھرتی ہیں نا تو سمجھ لیجئے وہ سیاہ چہرہ بھی ہے لیکن وہ نور والا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تو کوئی سفیدی نہیں تھی نا، وہاں تو کوئی سرخی لائٹیں نہیں نہ مارتی تھی، لیکن بلال کو دیکھ کر ایک لمحے سے پہلے خدا یاد آ جایا کرتا۔ حضرت بلال کو دیکھ کر ابو بکر جیسے رشک اٹھتے تھے، کاش بلال کی جیسی غلامی ہمیں بھی نصیب ہو جاتا۔ یہ ہے اصل نور کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے،
اس کی گفتگو سن کر آپ کے دل میں رغبت پیدا ہو اور اس کی سیرت کو دیکھ کر آپ کے اندر اطاعت اور عبادت کی جذبہ جو ہے وہ امنگ پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو کہ مجھے بھی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ اصل نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہ خوش بخت ہیں جو اللہ کے نور پر قائم، یہ وہ نور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ایک یہ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی کوئی بات انہیں سناؤ اثر ہی نہیں ہوتا، اللہ کی بات کرنے لگو تو آگے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اعتراض لے کر آ جاتے ہیں۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بند کرو، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت آہستہ کیا کرو، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خطاب کے وقت اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تلاوت چھوٹی کیا کرو، ہمیں لمبی تلاوت کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے بجائے ان کے دل سخت ہو گئے، اور اللہ کے ذکر کی بات کرو تو انہیں اچھی نہیں لگتی، اور دنیا کی باتیں چھیڑ لو تو 8 گھنٹے بھی آپ لگے رہو، ایک لمحہ بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے کام ہے، ایک لمحہ بھی۔ دیکھیے نا، ہمیں 10 گھنٹے مسلسل دکان پر بیٹھنا آسان لگتا ہے، لیکن ہمیں 15 منٹ نماز کے لیے نکالنے مشکل لگتے ہیں۔ جس کاؤنٹر پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر شام کو گھر آ کر شکایت کرتے ہیں کمر درد کر رہی ہے، لیکن اس کاؤنٹر سے اٹھنے کا جی نہیں کرتا، اور 15 منٹ مسجد میں لگانے یہ ہمیں مشکل نظر آتے ہیں۔ یہ وہ خوش بخت بدبخت ہیں وہ یہ کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے کے بجائے سخت ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ، ان کے لیے میں نے ویل، عذاب جہنم تیار کر رکھا، عذاب جہنم تیار کر رکھا۔ کاؤنٹر پر انسان بیٹھا ہو تو کان کام کی طرف نہ ہوں، کان مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جڑے ہوئے ہوں، یار کب اذان ہو جاتی ہے، کہیں میں جماعت سے رہ نہ جاؤں، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں میرا دھیان کہیں اور دوسری طرف نہ لگ جائے۔ اور اگر میوزک بجنا شروع ہو جائے، پڑوس میں بھی، قرب و جوار میں بھی، سامنے بھی کوئی بندہ باز نہ آتا ہو تو وہ انسان اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننی شروع کر دے۔ تو یہ ہیں وہ کہ جن کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کے بجائے سخت ہو گئے۔ رب کی بات کرو تو آگے سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ویل ہے ان کے لیے، اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں، یہی وہ لوگ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب حضور نے یہ آیہ کریمہ پڑھی نا تو ہم نے حضور سے پوچھا آقا کون وہ لوگ ہیں جن کے سینے اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کھول دیے ہیں، کون خوش بخت ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وہ خوش بخت وہی ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی۔ ذکر نہیں نہ کرتے تو ایسے لگتا ہے جیسے آج میری کوئی چیز گم گئی ہے، آج یار میں کوئی چیز بھول بیٹھا ہوں، آج لگتا ہے کہ میرا من افسردہ ہے، آج کوئی ایسا کام تھا جو میرے لیے لازم تھا میں نے نہیں کیا۔ تو فرمایا پھر دوسری کیا ان کی نشانی ہے؟ ان کا رجحان دار الخلد کی طرف چلتا ہے، دار الخلد کی طرف چلتا ہے، اور دار الغرور سے وہ بھاگتے ہیں، دنیا سے بھاگتے ہیں، اور کہتے ہیں کب وہ وقت آئے گا جب میں دار الخلد کو میں جاؤں گا اور مجھے میرے آقا کا بھی دیدار ہوگا اور میرے رب کا دیدار بھی مجھے نصیب ہوگا۔ پھر ان کا رجحان دار الخلد کی طرف رہتا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب 78 میں جیل میں پڑھتا تھا
تو اس وقت ایک بزرگ دلی سے تشریف لائے، تو وہ ان کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو وہ دلی سے تشریف لائے تھے، وہاں جیلم کسی نے ان کو بلایا تھا اپنے ہاں۔ تو احباب یوں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ رونے لگے اور رو کر ارشاد فرمانے لگے، میرے آقا کی عمر مبارک 63 برس ہے اور میری بھی 63 برس ہو گئی ہے، اور جب سے 63 برس مکمل ہو گئے میں نے اپنے تمام نظام اپنے بیٹے کے سپرد کر دیے ہیں، اور میں انتظار میں ہوں کہ کب حضور کی یہ سنت پوری ہو جائے اور رب مجھے بلا لے۔ وہ دار الخلد کی جستجو رکھتے ہیں، دار الغرور کی طرف نہیں آتے، دار الخلد کی جستجو انہیں رہتی ہے، ان کا سینہ اللہ اپنی یاد کے لیے کھول دیتا۔ اور دوسری طرف